اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے محترم سامعین، میں نے سورہ الم نشرح کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں تلاوت کرنے سے، اس سورہ کی تلاوت کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس سورہ میں بسم اللہ کے علاوہ 8 آیات ہیں۔ یعنی بسم اللہ کے علاوہ 8 آیتیں ہیں، اور اس سورہ کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص سورہ الم نشرح کی تلاوت کرے تو اس کو اللہ یقین اور عافیت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ الم نشرح کو کسی برتن پر لکھ کر پانی سے دھو کر اس شخص کو پلایا جائے جس کا سینہ درد کرتا ہے یا اس کا پیشاب بند ہو، تو خدا و عالم اس سے شفا عطا کرے گا۔ اگر دل و سینہ پہ درد ہو تو اس کو اس سورہ الم نشرح کو اس پر پڑھا جائے تو انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گی۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر سورہ الم نشرح کا صدر کے بہت سے فائدے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بگڑے کاموں کو صحیح کروانا چاہتا ہے کوئی شخص، تو اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، یا کوئی شادی میں رکاوٹ ہے، شادی ہونے میں، یا کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، یا باہر جانا چاہتا ہے، ویزا لینے میں مشکلات ہو رہی ہے، تو سورہ الم نشرح لک صدرک جو ہے، اس کو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھے، اول واقع 3 دفعہ درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ اسے کامیابی مل جائے گی۔ اچھا، سورہ الم نشرح لک صدرک جو ہے، یہ سورہ الم نشرح جو ہے، اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ پیغمبر اکرم نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خلاق عالم سے انبیاء پر اس کے احسانات کا ذکر کیا کہ بعض انبیاء کو تیرے اذن سے مردوں کو زندہ کیا، اے پروردگارہ تیرے اذن سے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور بعض کو تو نے بادشاہت عطا کی۔ اسی طرح دوسرے انبیاء پر احسانات کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح کو نازل کیا، اور دونوں صورتوں میں خلاق عالم نے اپنے انعامات کو بیان کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت کو واضح کیا ہے۔ لہذا
الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا تیرے لیے تیرے سینے کو؟ اس کے لیے علماء امامیہ کے نزدیک یہ سورہ اور اس سے پہلی سورہ اس سورے کے حکم میں ہے. وہاں خداوند عالم نے اپنے حبیب پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا. علم یجد کی یتیمن، علم یجد کی یتیمن، اس جگہ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک. اچھا، علم یجد کی یتیمن، کیا تم یتیم نہیں تھا، مجھے پالا؟ اللہ کہہ رہے اے میرے حبیب تم یتیم تھا، میں نے پالا. پالا کس نے؟ ابو طالب علیہ السلام نے. اور اللہ کہہ رہے میں نے پالا. اس لیے کہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. اس لیے ابو طالب علیہ السلام نے پالا تھا سرکار دو عالم کو، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا. علم یجد کی یتیمن، کیا تم یتیم تھا، میں نے نہیں پالا. اسی طرح ارشاد ہوتا ہے علم نشرح، کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کشادہ کیا؟ کیا علوم نبوت اور علوم قرآن کا اس کا مخزن بنایا؟ جن لوگوں نے یہ روایت کی ہے کہ حضور کے پاس جبریل آیا، حضور کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا اور ان کے سینے کو آپریشن کیا. یعنی وہ جبریل آیا، انہوں نے، یہ بخاری میں اور مشکات میں بہت سی کتابوں میں دیا ہوا ہے کہ جبریل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل آیا اور اس کے سینے کے آپریشن کر کے سیاہ نقطہ نکالا اور اس کی جگہ نور و نبوت بڑھ کر پھر زخم کو سی دیا گیا. لہذا شیعہ عقیدے کی روح سے یہ باطل ہے. شیعہ عقیدے کی روح سے یہ غلط ہے. لہذا کیونکہ آپریشن کے ذریعے سے نہ جہالت کو نکالا جا سکتا ہے، نہ نبوت کو بڑھا جا سکتا ہے. پس عقلاً یہ روایت مضحکہ خیز ہونے کے علاوہ اس میں شان نبوت کے تنقیص بھی ہے. لہذا علم نشرح لک صدرک، اس کے بارے میں خلا کے عالم نے جب دیکھا کہ میرا حبیب جب سخت ترین کام پر مامور ہے، میرا حبیب سخت ترین کام پر مامور ہے، جس کی مسئولیت بھی سخت ہے اور اسے اپنے پتھر نما انسانوں سے سابقہ ہے، جو جمود و تعصب و وحشت درندگی کا مجسمہ اور پتھروں کی پجاری ہے، اور ظلم و مصیبت اور باطل نظریات و تصورات ان کی فطرت میں راسخ ہو چکے ہیں. اور یہ امر واضح ہے کہ صدیوں سے فطرت میں راسخ باطل تصورات و نظریات اور برے خیال کو دل و دماغ سے نکال کر حقیقی نظریات و تصورات کو قلوب میں بٹھانا اور بری عادات و خصائل سے نجات دلا کر نیک خصال و عادات کا عادی بنانا انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے. لہذا پیغمبر اکرم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم لوگ پروانوں کی مانند ہو جو کسی جلتے الاؤ میں گر کر اپنی جانیں ہلاک کرنے میں تلے ہوئے ہو، اور میری مثال ایسی ہے کہ میں تم کو اس تباہی سے بچانے کے لیے پکڑ کر کھینچتا ہوں، اور تم لوگ آگ میں گرتے جا رہے ہو. پھر جب دعوت حق عام ہونے لگی، پیغمبر اسلام کی محنت شاکہ کا نتیجہ ظاہر ہونے لگا، اور آپ کے پیغام حق کو بڑھ کر مدینے کا مرکز ہو گیا. جب مدینے کا مرکز ہوا، مسلمان ہو رہے تھے لوگ، تو
تو اب آپ کو سکون حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون حاصل ہوا کہ محنت کا نتیجہ اب ظاہر ہونے لگا ہے، اور اب شرع اسلام کی شاخیں دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے، اور پھل پھول نمودار ہو رہے ہیں۔ تو خالق عالم نے، خلاق عالم نے، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو متوجہ کرتے ہوئے مخاطب کیا، یہی قوم، یہی لوگ کس طرح شدت مخالفت کی بنا پر تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، پوری قوت و شدت سے تیرے پیغام کو ختم کرنے میں کوشاں، اور کس قدر شدائد و آلام سے ہجوم کا تھا، تم ان کی ہدایت کے لیے کس قدر پریشان و فکر مند تھے، اور تم نے دیکھا کس طرح حق و صداقت کی قوت کو باطل پر غلبہ حاصل ہوا، اور کس طرح کفر کی تاریکی پر نور ہدایت غالب آ گیا، اور سینکڑوں بتوں کی پجاری قوم واحد وحدہ لا شریک کی عظمت کے سامنے جھک گئے، اور پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے تم سے تمہارے اس بھاری بوجھ کو اتار دیا۔ اے حبیب، اللہ کہہ رہا اپنے حبیب سے، اے میرے حبیب، ہم نے تم سے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے تم پر سے تمہارے اس بھاری بوجھ کو اتار دیا جو تمہاری پشت کو توڑے دے رہا تھا۔ یہ پروردگار عالم کی اپنے حبیب کے لیے دوسری نعمت و احسان ہے۔ اس کار رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے شرح صدر کے ساتھ اس نے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کا بھی انتظام کر دیا، اس بوجھ کو ہلکا کرنے کا بھی انتظام کر دیا، یعنی ہم نے اس وزر کے لیے تجھے وزیر بھی عطا کر دیا کہ جو آغاز سے لے کر تکمیل دین تک پروانہ وار تیرے کار رسالت میں شریک رہا، جسے ہم نے تیرا نفس قرار دیا۔ جیسے مباہلے کے میدان میں کہا تھا نا کہ عیسائی پادریوں نے کہا تھا کہ وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ رسول اللہ نے کہا نہیں، وہ اول العزم پیغمبر ہے، وہ پیغمبر ہے، اول العزم پیغمبر میں سے ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں ہے، ضد کر رہے تھے۔ تو پھر موبائلہ آیا تو اس نے کہا تھا تم اپنے بیٹے کو لاؤ، ہم اپنے بیٹے کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، اور تم اپنی نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ لہذا نفس کی جگہ میں سرکار دو عالم نے علی کو ساتھ لے گئے تھے۔ تو یہاں ہم نے تیرے نفس قرار دیا علی علیہ السلام۔ جب موسیٰ رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مامور ہوئے تو شریک کار رسالت یعنی وزیر بھی طلب کیا تھا، اور کہا تھا پالنے والے میرے قلب و سینے کو کشادہ و قوی کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان و کلام کو واضح و مؤثر کرو۔ میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو کار رسالت میں میرا وزیر اور میرے شریک میرا وزیر قرار دے، میرا وزیر قرار دے۔ جناب موسیٰ کی درخواست پر ان کو شرع صدر وزیر کی نعمت عطا ہوئی، اس کی وسیع کی نعمت عطا ہوئی۔ یہاں حبیب خدا کو خلاق عالم نے پہلے ہی سے دونوں نعمت ادا کر دیے۔ چنانچہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اولاد عبد المطلب میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بلائی لایا ہوں، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس کی طرف بلاؤں، تو اس کام میں کون میرا شریک ہوگا؟
اسلام کے پھیلانے میں میرا کون ساتھ دے گا؟ دعوت حضور علیہ السلام یہی کہا تھا نا. تو ایک بار کہا کہ اسلام میں جو میرے ساتھ دے گا، اسلام کے پھیلانے جو میرا ساتھ دے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. تو تمام قوم خاموش ہوئی رہی. تو علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا خدا کے نبی، میں علی حاضر ہوں، علی بن ابی طالب حاضر ہوں اس کام میں آپ کا شریک ہوں گا، میں آپ کا وزیر ہوں گا. تو پیغمبر اکرم نے مجھے ماتھے سے سینے سے لگا کر ماتھا چوم کے کہا تھا کہ تم میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہے. میرے بعد تم میرا وصی، میرا بھائی، میرا خلیفہ ہے. تم سب اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. لہذا اور ایک جگہ اور آگے چل کے آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَرْفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. اپنے حبیب و رسول کے لیے اللہ کے عالم نے، پروردگار عالم نے یہ تیسرا فضل و احسان آسان کیا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے نام و ذکر و خیر کو رفعت بقا عطا کی ہے. یعنی اے میرے رسول، اے میرے حبیب، جب تم نے میرے نام و ذکر کو بلند کرنے اور میرے احکام کو عام کرنے کے لیے تمام شرائط و اعلام کو خند پیشانی سے میری محبت نے برداشت کیا، تو اب بھی جب تو نے برداشت کیا تو اب ہم بھی تیرے نام کو، تیرے ذکر و خیر کو رفعت اور بلندی عطا کریں گے، بقا بھی عطا کریں گے. ابو سید راوی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے خدا سے سوال کیا، خدایا تو نے محمد کو کس طرح بلند کیا ہے؟ تو خدا نے جواب دیا کس طرح میں نے بلند کیا، کس طرح میں نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے، یہاں تک کہ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا اور واشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، واشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، تو میں اپنی توحید کی گواہی اس سے قبول نہیں کروں گا. اور انبیاء و رسول سے میثاق نبوت لیتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنی توحید کے اقرار عہد کے ساتھ محمد کی نبوت رسالت کا بھی اقرار عہد لیا تھا. لہذا کنز الاعمال میں جلد نمبر 6، تاریخ بغداد جلد نمبر 7، حلیلۃ الاولیاء جلد نمبر 7 کی باب جنت میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. آسمانوں و زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل سے باب جنت پر یہ کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تاریخ بغداد جلد نمبر 1 میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جب شب معراج کے ایک دروازے پر لکھا تھا، جب میں شب معراج پہ گیا تھا تو جنت کے ایک دروازے پر لکھا، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ والحسن والحسین صفت اللہ وفاطمہ خیرت اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے محبوب، اور حسن و حسین صفی اللہ ہیں، صاف منتخب بندے ہیں، اور فاطمہ اللہ کی منتخب کردہ کنیز خاص ہے، اور ان سے جو بغض رکھے، جو عداوت رکھے جو اس فاطمہ زہرا سے
رسول کی بیٹی سے جو بغض رکھیں، عداوت رکھیں، دشمنی رکھیں، رکھنے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اب آگے چل کے دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یقیناً کار رسالت میں کامیابی کی بشارت ہے، یعنی جس طرح ہم نے شرح صدر اور نام و ذکر خیر کی بلندی اور شریک کار رسالت کی نعمات سے تم کو نوازا ہے، تو اسی طرح اب مجھے نوازا ہے، تو اسی طرح اب تجھے کامیابی کی بھی بشارت دیتے ہیں، کیونکہ ہر پریشانی مصیبت کے بعد ہم نے راحت کو قرار دیا ہے، اور کوئی پریشانی و مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ لہذا البتہ میں جو سخت مشکلات، مصائب، شدائد برداشت کرنے پڑے، اے میرے حبیب تمہیں مشکلات برداشت کرنے پڑے، مصائب مشکلات برداشت کرنے پڑے، اب وہ آلام کے تمام وبال چھوڑ گئے ہیں، اب تم اسی قوم پر غالب آؤ گے، اور جوگ در جوگ تیرے پیغام کو قبول کریں گے۔ یہ مشرک، یہ کافر تمہارے پیغام کو جوگ در جوگ قبول کریں گے۔ ہم نے تمہاری زحمات و مشکلات کو دور کر کے، زحمات و مشکلات کو دو طرح کے بعد سے آسان کر دیا ہے۔ شرح صدر وزیر وسیع کے ذریعے سے ایک تیرے سینے کو کھول دیا ہے، تیرے مشکل کو آسان کر دیا ہے، اور تمہارے وزیر اور وسیع کے ذریعے سے ہر تنگی کے ساتھ آسانی کے کلمات دو دفعہ دوہرا کر جہاں تکرار سے اطمینان میں اضافہ کرنا ہے، وہاں دنیا میں ہر تنگی و اسرت کے بعد آسانی، اور پھر دنیا کی زحمات کے بعد آخرت کی نعمات و آسانی کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی دنیا کی ہر زحمت و مشقت کے بعد راحت و آسانی ہے، اور پھر خاصان خدا کے لیے دنیاوی مشکلات و زحمات کے بعد یقیناً اخروی کامیابی آسائش ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم تبلیغ رسالت سے فارغ ہو گئے تو علی کو خلافت کے لیے متعین و منصوب کر دو، اور اپنے رب کی طرف حاضری کے لیے راغب و متوجہ ہو جاؤ۔ یہاں نماز سے فراغت مراد نہیں ہے، نماز سے فراغت کے بعد دعا مصروف ہو جاؤ، بلکہ شرح صدر اور کار رسالت کے لیے وزیر کا عطا کرنا اور رفع ذکر خیر کے ساتھ جب شریعت و دین کی امانت مکمل پہنچا دو تو پھر اپنے بعد اس امانت الہی کے لیے محافظ ولی امر کا تقرر و اعلان کر دو، جیسے اصول کافی میں ہے، یعنی اپنے وسیع کا اعلان کر دو، اپنے خلیفہ کا اعلان کر دو۔ لہذا یہ مشہور ہے کہ یہ آیت مشہور ہے کہ جناب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، حج کر کے جب رسول اللہ واپس آئے، غدیر کے میدان میں آئے، تو ایک مرتبہ جبریل یہ آیت لے کر آیا، یا اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچاؤ اس پیغام کو، اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو رسالت کو کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ یہ بلغ فعل امر کیسے گا ہے، پہنچا اس پیغام کو۔ کون سا پیغام تھا؟ ابھی میں نے جو ذکر کیا تھا کہ دعوت حضور شرح میں کہا تھا کہ اسلام پھیلانے میں میرا ساتھ کون دے گا، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت
सबसे पूछा, कौन? मेरे को कोई जवाब नहीं आया। दूसरी मरतबा पूछा, तीसरी मरतबा पूछा, और तीसरी मरतबा कहा जो इस्लाम के खिलाफ जो मेरा साथ देगा, मेरे बाद मेरा वसी होगा, मेरा वजीर होगा, मेरा खलीफा होगा। लेकिन कोई नहीं उठा। तीसरी मरतबा फिर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, जो 13 साल का बच्चा था। खड़े सीने से लगाया, माथा चूमा और कहा, या रसूलल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। तो रसूलल्लाह ने कहा, ए अली मेरे बाद तुम मेरा वसी होगा, मेरा वजीर होगा, मेरा खलीफा होगा। अब इस पैगाम को पहुंचाना यहां पर, या रसूल बल्लिग, पहुंचा इस पैगाम को। अब जब इस पैगाम को पहुंचाओ, जिब्रील ये आयत लेकर आया गदीर खून के मैदान में, तो सरकार दो आलम ने कहा, जो आगे सहाबा कराम जो आगे गए उनको पीछे ले आओ, और जो पीछे हैं उनको आगे ले आओ, और जो मुंतशिर हो गए उनको जमा करो। 1,20,000 का मजमा था, सहाबा कराम का मजमा था। सबको जमा किया, ऊंटों के पलानों का मिंबर बनाया। ऊंटों के पलानों का मिंबर बनाने के बाद फिर पलानों के मिंबर के ऊपर गए, और जाने के बाद सबसे कहा, सहाबा कराम से 1,20,000 का मजमा है, सब सहाबा कराम से कहने लगे, सरकार दो आलम क्या मैं तुम सबका मौला हूं? उन सब ने कहा, हाँ हमारे मौला है। अच्छा, जैसे कहना था कि अली को करीब बुलाया। सरकार दो आलम ने अली इब्न अबी तालिब को करीब बुलाया, और बुलाने के बाद अली का हाथ पकड़ कहा, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं आज के बाद ये अली उसका मौला है। अज़ान मोहतरम, अब सरकार दो आलम खातुन नबी है। आदम का मौला कौन है? खातुन नबी। नूह का मौला कौन है? खातुन नबी। इब्राहिम का मौला कौन है? खातुन नबी। यूसुफ का मौला कौन है? खातुन नबी। इदरीस का मौला कौन है? खातुन नबी। यहया का मौला कौन है? खातुन नबी। जकरिया का मौला कौन है? खातुन नबी। मूसा का मौला कौन है? खातुन नबी। ईसा का मौला कौन है? खातुन नबी। 1,24,000 पैगंबरों, 1,24,000 पैगंबर का मौला है खातुन नबी मोहम्मद मुस्तफा। 1,24,000 अंबिया का मौला है खातुन नबी, और खातुन नबी कह रहा है, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं आज के बाद ये अली उसका मौला है। अज़ान मोहतरम, तो सरकार दो आलम तमाम अंबिया से अफजल हैं, और अली अलैहिस्सलाम से भी सरकार दो आलम अफजल हैं। अच्छा, एक बात आजकल ये बेच चलने की बात कि अली सरकार दो आलम, हमारे अहले तशी का ये अकीदा है कि सरकार दो आलम के अलावा, खातुन नबी के अलावा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अली इब्न अबी तालिब सलाम अफजल है। वो क्यों है भाई? इसलिए कि 1,24,000 अंबिया का मौला खातुन नबी ये कह रहा है, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं आज के बाद ये अली उसका मौला है। और सरकार दो आलम ने कहा कि मेरे बाद ये मेरा, जिस तरह सरकार दो आलम तमाम अंबिया से अफजल हैं, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया से अफजल हैं। क्यों है भाई? इसलिए कि मन कुंतु मौला फाजिल, मैं जिसका मौला हूं आज के बाद अली उसका मौला है। और सरकार दो आलम ने कहा, मेरे बाद ये अली मेरा वजीर है, मेरा खलीफा है, मेरा जानशीन है। और इसके बाद सरकार दो आलम ने इमामत पहला इमाम अली को बनाया, और कहा पहला इमाम अली है। तमाम तारीख इस्लाम किताबों में जाकर देखिए, मिल जाएगा। उसके बाद सरकार दो आलम ने मौला बनाने के बाद कहा, ये खलीफा है, ये मेरा वसी है, और उसके बाद ये इमाम भी है। और ये पहला इमाम अली है, फिर दूसरा हसन है, तीसरा हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवा मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सातवें मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें अली रज़ा अलैहिस्सलाम,
نو محمد تقی علیہ السلام، 10 علی نقی علیہ السلام، 11 حسن عسکری علیہ السلام، اور 12واں محمد مہدی علیہ آخر الزمان علیہ السلام، اور 12واں پردہ غیب میں جب پردہ غیب میں ہوگا، جب دنیا ظلم و جور سے بری ہوگی، تو میرے 12واں مہدی کا ظہور ہوگا اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر سرکار دو عالم نے اپنے بات علی کو اپنا جانشین بنایا، تو اسی لیے کہنا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اپنے تبلیغ رسالت سے فارغ ہو گئے تو علی کو خلافت کے لیے متعین کر دیں، مقرر کر دیں، اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف حاضری کے لیے راغب و متوجہ ہو جاؤ۔ آئیے اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں محمد و علمت کی سیرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام زمانے کے اصحاب اور انصار سے قرار دے، اور امام زمانے کا جلد ظہور فرما۔ والسلام۔